حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں۔ سامعین، جوں ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، نئے نئے فتنے رونما ہونے لگے۔ کبھی فتنہ شکیلیت تو کبھی فتنہ گوہر شاہی نے بھولے بھالے مسلمانوں کا شکار کر کے اس کے دل سے ایمان جیسی عظیم نعمت کو خالی کر دیا۔ دشمنان اسلام نے ہمیشہ یہی چاہا کہ اسلام مٹ جائے اور اسلام کے ماننے والے ختم ہو جائے۔ جب کوشش کے باوجود وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ اسلامی نام کے ساتھ اسلام میں بظاہر داخل ہو کر اسلامی تعلیمات اور عقائد و عبادات کو ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کرنے لگا۔ کبھی قربانی تو کبھی زکوٰۃ تو کبھی نماز اور روزوں پر سوال کھڑا کرنے لگا، تاکہ تمام پابندیوں سے آزاد ہو کر اللہ کی دھرتی پر ظلم کرتا پھرے اور لوگوں پر دندناتا پھرے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھنے کو ملا جس میں ایک شخص انگریز کی طرح لباسوں میں ملبوس اور عورتوں کی طرح چہرے سے داڑھی کو صاف کیے ہوئے ہیں، کہہ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ ہی نہیں تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں 7 سال تک عرب میں رہا، وہاں بدو نے مجھے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ ہی نہیں تھا، یعنی جب رمضان نام کا کوئی مہینہ نہیں ہے تو روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے الفاظ خود اس کی زبانی سماعت فرمائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں؟ یہ ہجری کا جو کیلنڈر ہے، یہ حضرت عمر فاروق نے حضور کی وفات کے 7 سال کے بعد رائج کیا۔ میں 7 سال سعودی عربیہ رہا ہوں، آج سے کوئی 30 سال پہلے، اور وہاں بدوؤں کے بیچ میں کئی بار یہ بات چلی، اور جو بزرگ بدو تھے جو جانتے تھے وہ کہتے تھے کہ حضور نبی اکرم کے زمانے میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں۔ سامعین، اس بد نصیب کو ایک بدو اور دیہاتی پر تو یقین ہے، لیکن اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بالکل صاف صاف ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے متعلق اور روزوں کے متعلق واضح ہدایات جاری فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے،
حدثني عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدت امه۔ سنن نسائی کتاب الصیام حدیث نمبر 2208۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہی رمضان کے متعلق دعا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب کر اور رمضان تک پہنچا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص نہ مانے تو کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس بد نصیب کو راہ راست پر لائے، آمین یا رب العالمین۔